الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْرِيفُ الْأُصُولِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الْمُمَهَّدَةِ یا ممہدہ لاستنباط الأحکام الشرعیہ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفَهُ بِأَنَّهُ صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں امر اول کے بیان میں تھی کہ تقریباً امر اول کو ہم نے تمام کیا تھا، بحث کا بس آخری تتمہ رہتا ہے کہ اس بحث کے تتمے کو بیان کر کے انشاءاللہ امر ثانی شروع کریں گے۔ اچھا، گفتگو مرحوم آخوند نے یہاں سے شروع کی تھی کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے۔ مرحوم آخوند نے دو نظریات کو ذکر کیا جن دونوں کو رد کیا۔ ایک مرزائی قمی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کہ جو مشہور کا نظریہ بھی کہتے ہیں کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ باوصف دلیلیت۔ دوسرا جو قول تھا وہ مرحوم صاحب فصول کا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ذوات الادلۃ الاربعہ۔ درست، ان دونوں قولوں کو مرحوم آخوند نے رد کیا۔ آخوند نے اپنی نظر یہ بیان کی کہ ہماری نظر میں علم اصول کا موضوع وہ کلی ہے کہ جو مسائل موضوعات کے ساتھ متحد ہے۔ پس علم اصول کے موضوع کو اولاً ادلہ اربعہ میں منحصر نہیں کرنا چاہیے، ثانیاً اس کا کوئی عنوان خاص ہو فلاں فلاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، عنوان خاص دخالت نہیں رکھتا۔ پھر مرحوم آخوند نے یہاں سے ایک تأیید کو ذکر کیا کہ مرحوم آخوند فرماتے ہیں ہمارے اس قول کی تائید علم اصول کی تعریف سے بھی ہوتی ہے کہ مشہور نے جو علم اصول کی تعریف کی ہے کہ مشہور کہتے ہیں کہ علم اصول کیا ہے؟ العلم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الاحکام الشرعیہ، کہ ایسا علم ہے یا ادراک ہے، وہ جانکاری ہے ان قواعد کی بنسبت کہ جن قواعد کو آمادہ کیا گیا ہے احکام شرعیہ کو استنباط کرنے کے لیے۔ خوب، یہاں پر تائید اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر کہا گیا العلم بالقواعد۔ القواعد میں کہتے ہیں کہ یہ الف لام عمومیت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ جمع محلہ باللام یفید العموم، اگر جمع پر الف لام آ جائے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ قواعد ضروری نہیں ہے کہ فقط اور فقط ادلہ اربعہ سے وابستہ ہوں، نہ، کسی طریقے کے بھی قواعد ہوں، فقط استنباط حکم شرعی میں ہمارے ممد اور معاون واقع ہو رہے، وہ علم اصول میں داخل ہے۔ پس تعریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ درست ہے، یہ اصل مطلب تھا۔ یہاں سے آخوند پھر ایک اور بحث کو بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ یہی علم اصول کی تعریف
کہ علم اصول کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ ایک تعریف تو یہی ہے کہ جو ابھی ذکر کی، کہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ آخوند کہتے ہیں اگرچہ ہمارے اعتبار سے بہتر ہے کہ علم اصول کی تعریف کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جائے، کہ پھر آخوند وہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آغا کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس مشہور تعریف پر دو اعتراض وارد ہیں۔ پس یعنی اصل بس موضوع علم اصول سے تھی کہ تعریف علم اصول کی طرف آ گئے، کہ دو تعریفیں بیان کرتے ہیں، ایک مشہور کی تعریف اور اس کے بعد اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی کہ مشہور جو تعریف کر رہا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور آخوند اس سے اعراض کیوں کر رہے ہیں، اور آخوند کی تعریف کیا ہے۔ اچھا، یہ بحث ہے، لیکن اس بحث سے پہلے یہ جو تعریف علم اصول کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے دو تین اصطلاحات جو اس پیراگراف کے اندر آ رہی ہیں، میں ان کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، پھر آخوند کی بات کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے روشن ہو جائے۔ اصطلاح اول یا نقطہ اول جس کو آپ کہیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے کفایہ میں بیان بھی کریں گے کہ ظن یعنی گمان 50% سے زیادہ لیکن 100% تک نہ پہنچتا ہو۔ ظن کے بارے میں اصل اولی عدم حجیت ہے۔ آپ ابتدائی اصول کی کتابوں میں بھی پڑھ کر آئے اور کفایہ میں بھی ہم بیان کریں گے کہ اصل اولی ظن کے بارے میں عدم حجیت ہے، کہ ظن حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ ظن پر دلیل خاص موجود ہو، تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں ظن خاص۔ پس ظن خاص اس ظن کو کہتے ہیں جس کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے، یہ کہلاتا ہے ظن خاص۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح ہے کہ جس کی ہم یہاں پر وضاحت کرنا چاہتے ہیں، ظن مطلق۔ درست ہے، ظن مطلق۔ بعض ہمارے اصولی انسداد باب علم کی بنا پر مطلق ظن کو حجت قرار دیتے ہیں، کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انسداد باب علم اور علمی کی بنا پر کہتے ہیں کہ مطلق ظن حجت ہے، کہ یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کو آخوند نے یہاں پر استعمال کیا، اس کی توضیح کی ضرورت ہے۔ اچھا، مرحوم مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اصولی حضرات علم اصول میں ایک نظریہ رکھتے تھے جو بعد میں مہجور ہو گیا، جس کو نقد کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے پاس علم بالاحکام یعنی احکام کا علم قط حاصل کرنا، یا ہر مسئلے کے بارے میں ظن خاص کا حاصل کرنا، جس کو علمی کہتے ہیں۔ علم یعنی قط، علمی یعنی وہ ظن کہ جس کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے، جس کو میں نے ابھی ظن خاص کہا۔ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام کی نسبت سے باب علم اور باب علمی دونوں منسد ہیں۔ کیا ہے؟ منسد ہے، بند ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنے دلائل قطعی ہیں، علمی ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے وسائل علمی ہیں، ظنون خاصہ، نہ اتنے ظنون خاصہ ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ہر مسئلے کے اندر علم اور یقین ہے۔ خب باب علم منسد ہے۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں دلیل انسداد کے ساتھ بھی، کہ معمولاً دلیل اس انسداد کے لیے 5 مقدمات ذکر کرتے ہیں۔ کتنے؟ 5 مقدمات۔ پہلا مقدمہ کہ بھئی ہمیں احکام کا علم اجمالی ہے، یہ پہلا مقدمہ۔
بھئی آپ کو علم اجمالی ہے کہ کچھ احکامات پروردگار عالم نے آپ کی گردن پر رکھے ہیں. درست ہے آقا؟ ہمیں احکام کا علم اجمالی ہے. یہ مقدمہ اول. مقدمہ دوم، باب علم اور علمی منصد ہے. یعنی ہر مسئلے کی نسبت سے آپ آئیں اور کہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے یا ظنون خاصہ ہوں، نہ، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ، احکام کی نسبت سے اہمال بھی نہیں ہے. تیسرا مقدمہ، احکام کی نسبت سے اہمال، ہائے حوض کے ساتھ، اہمال بھی نہیں ہے. یعنی خدا نے آپ کو ایسے نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی تکلیف ہے ہم پر تکلیف ہے. نہ، علم اجمالی میں کہ تکالیف خداوند متعال کی جانب سے ہماری گردن پر ہے، لیکن بھائی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے باب علم اور علمی کے منصد ہونے کی وجہ سے آپ کو آزاد چھوڑ دیا. شروع میں تو آپ کی گردن پر تکالیف تھی، لیکن کیونکہ باب علم اور علمی منصد ہے لہذا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کہہ رہے نا، ایسے بھی نہیں ہے، محمل بھی نہیں، ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں. بھلے محمل بھی نہیں ہے احکام کی نسبت سے. 4، تمام موارد میں احتیاط بھی ممکن نہیں. آپ آئیں اور ہر مسئلے کے اندر احتیاط کریں، نہ عسر و حرج لازم آئے گا. تمام موارد میں احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، عسر و حرج لازم آئے گا. 4، پانچواں مقدمہ، وہم اور شک پر بھی عمل نہیں کر سکتے. مفید علم نہیں ہے اس وجہ سے. بلکہ مثلا اگر ایک مسئلے کے اندر ظن ہو تو آپ وہاں پر وہم اور شک پر عمل تھوڑی کریں گے، کیونکہ ترجیح مرجو علی الراجح آئے گی. ظن کو چھوڑ کر آپ وہم پر عمل کریں، ترجیح مرجو بر راجح ہے. وہم طرف مرجو ہے نا، 50 سے کم وہم ہو جائے گا، 50 سے زیادہ ظن. خوب شارع آپ کو کہے کہ وہم پر عمل کریں، خوب ترجیح مرجو ہے. اور اگر کہ شک پر عمل کریں، خوب ترجیح بلا مرجح ہے. دونوں طرف بسویہ ہیں اس میں. ان 5 مقدمات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ظن بالاحکام پر عمل کر سکتے ہیں. خوب ظن بھی مطلق ظن، یہ متفق ہیں اس دلیل انصداد. نہ اس وقت کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، سب اس کو نقد کرتے ہیں. میں اس کی وضاحت فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ آخوند نے اس کو استعمال کیا یہاں پر ایک اشکال کے اندر، اس اصطلاح کو استعمال کیا. مجبور ہوں کہ اس کی توضیح دوں، اس کے لیے بیان کر رہا ہوں. درست ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مطلق ظن حجت ہے. اب کسی بھی ظن کے لیے آپ کو دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر بھی حکم شرعی کا ظن حاصل ہوگا وہ ظن آپ کے لیے حجت ہے. ان 5 کے 5 مقدمات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. وہ روایات اور بھلے گمان اگر ہو جائے تو حجت نہیں، وہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خوب دیکھیے یہ دلیل مخصص میشه. وہ ظن خاص میں آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو کہتے ہیں نا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. لیکن ان کی نسبت سے ہم کہیں گے کہ یہ مطلق ہے، عام ہے. اور خوب اگر ایک ظن کو آ کر دلیل خاص حجت قرار دیتا ہے تو وہ کیسے اس کے لیے مخصص بنتا ہے؟ تو یہ دلیل انسداد ان آیات اور مطلقات کے لیے مخصص ہوگا، مشکل نہیں ہے. بل نہ وہاں پر جو کہہ رہا کہ آپ اصلاً ظن پر عمل نہیں کر سکتے. اولاً تو ہم بیان کریں گے کہ وہ آیت اصلاً ناظری اصول دین کی طرف ہے. اصلاً وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاً خارج ہے، سال باب انتفاع موضوع ہے. اعلیٰ سلمنا کے احکام کے مورد میں بھی ہو تو بھی ہم کہیں گے کہ وہ مطلق ہے، اس کو تخصیص لگائیں گے. درست ہے. خوب یہ ہو جائے گا دلیل انسداد، کہ دلیل انسداد کا نتیجہ کیا ہے کہ مطلق ظن مطلق حجت ہے.
اچھا، جس بات کی وجہ سے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، جس اصطلاح کو آخوند نے استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے دلیل انسداد کی وجہ سے جو ظن مطلق حجت ہوتا ہے، اس کے اندر دو مسلک ہیں۔ دلیل انسداد کی وجہ سے جو ظن مطلق حجت ہوتا ہے، اس میں دو مسلک ہیں۔ ایک مسلک کہتا ہے کہ دلیل انسداد سے پتہ چلا کہ شارع نے ہر ظن مطلق کو آپ کے لیے حجت قرار دیا۔ شارع کہتا ہے کہ یہ ظن حکم شرعی کی نسبت سے کاشف ہے، بس نتیجہ یہ لے رہے ہیں کہ ان مقدمات انسداد سے پتہ چلا کہ شارع نے، خدا نے میرے لیے اس مطلق ظن کو حجت قرار دیا، اور ہر ظن کے ذریعے سے حکم شرعی کو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ درست ہے؟ جیسے خبر واحد ہے، خب خبر واحد کی حجیت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خب شارع نے خبر واحد کو حجت قرار دیا کہ یہ طریق واقع کی طرف۔ ایسے ہی دلیل انسداد کہتا ہے کہ مطلق ظن طریق حکم واقعی کی طرف۔ کیسے کہتے ہیں وہاں پر؟ خبر واحد میں ایسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں خبر واحد کو جو شارع نے حجت قرار دیا، یعنی حکم واقعی کے لیے طریق قرار دیا آپ کے لیے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ دلیل انسداد کہتا ہے کہ شارع نے مطلق ظن کو حکم واقعی کے لیے طریق قرار دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ مطلق ظن کی حجیت علی نحو الکاشف۔ کیا؟ علی نحو الکاشف دلیل انسداد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مطلق ظن حجت ہے علی نحو الکاشف۔ علی نحو الکشف یعنی کیا؟ یعنی شارع نے اس کو حجت قرار دیا، طریق قرار دیا حکم واقعی کے لیے۔ دوسرا مسلک کہتا ہے کہ اگر دلیل انسداد سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، طریق قرار دیا ہے، کاشف قرار دیا ہے حکم واقعی کے لیے، نہ، بلکہ دلیل انسداد کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ظن پہ عمل کرو۔ جیسے اصول عملیہ میں، مثلا اصول عملیہ میں قاعدہ قبح عقاب بلا بیان، خبرات عقلی، وہاں پر عقل کہتی ہے کہ جب حکم شرعی تمہارے لیے مجہول ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، خب کوئی دلیل بھی نہیں ہے، خب تو اس صورت میں قاعدہ قبح کا بلا بیان کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بری الذمہ ہو۔ اسی طریقے سے دلیل انسداد میں بھی عقل کہتی ہے کہ اس صورت میں تمہارا کام یہ ہے کہ فقط اس ظن پر عمل کرو، نہ کہ یہ ظن حکم واقعی کے لیے کاشف ہے، نہ، تمہاری ذمہ داری فقط یہ کہ اس مظنہ پر عمل کرو۔ اس کو کہتے ہیں کہ حجیت ظن علی نحو الحکومہ۔ کیا؟ حجیت ظن علی نحو الحکومت۔ علی نحو الحکومہ، حجیت ظن علی نحو الحکومہ۔ خوب اس صورت میں جو دوسرا مبنا ہے حجیت ظن علی نحو الحکومہ، اس صورت میں حکم واقعی آپ کے لیے کشف نہیں ہوتا، فقط آپ کی ذمہ داری معین ہوتی ہے اصول عملیہ کی طرح۔ درست ہے؟ آخوند نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اتنی لمبی چوڑی کہانی حجیت ظن علی نحو الحکومہ۔ یہ ایک لفظ کہا ہے انہوں نے، کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہانی پوری اسی کو سمجھانے کے لیے تھی کہ بس روشن ہوا کہ حجیت ظن علی نحو الحکومہ یعنی کیا؟ یعنی انسداد باب علم و علمی کی صورت میں مطلق ظن حجت ہے، اور یہ حکم بھی عقل کا حکم ہے۔ ایک مقدمہ کہ جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کو بیان کروں۔ اب آتا ہوں آخوند کی بات کی طرح۔ درست ہے؟ یہ مقدمہ اگر تمام ہو گیا تو آتے ہیں اصل آخوند کی بات کی طرف۔ آخوند کہتے ہیں کہ مشہور تعریف کرتے ہیں علم اصول کی ایسے: العلم
بالقواعد الممہدہ، ان قواعد کا علم کہ الممہدہ جن کو آمادہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، کس چیز کے لیے؟ لاستنباط الاحکام الشرعیہ، تاکہ آپ احکام شرعیہ کو حاصل کر سکیں۔ درست ہے، یہ مشہور کی تعریف ہے۔ آخوند کہتے ہیں اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہیں حد اقل۔ مشہور کی تعریف ہے، مشہور کی تعریف ہے، یہ مشہور کی تعریف ہے۔ آخوند کہتے ہیں اس پر دو اعتراض وارد ہیں۔ پہلا اعتراض، آغا اس تعریف کے مطابق جتنے بھی اصول عملیہ ہیں وہ علم اصول سے خارج ہو جائیں گے۔ جتنے بھی اصول عملیہ ہیں وہ علم اصول سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بابا اصول عملیہ کے ذریعے سے آپ کے لیے حکم شرعی تو حاصل نہیں ہوتا، آپ کی فقط تکلیف کو مشخص کیا جاتا ہے۔ شارع چاہتا ہے کہ مقام عمل میں آپ متحیر نہ رہیں۔ درست ہے؟ خوب آپ کو پتہ نہیں چل رہا، مثلا غیبت کے زمانے میں شرب توتون، مشہور مثال برات کی، شرب توتون حرام ہے حرام نہیں ہے؟ شبہ تحریمیہ۔ خوب کیا کروں، حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے، مقام عمل میں کیا کروں؟ خوب شارع کہتا ہے کہ بابا اگر برات شرعی کو مانے، رفع عن امتی ما لا یعلمون کے مطابق بری ذمہ ہو، یا میری عقل کہتی ہے کو بے کاب بلا بیان۔ یہاں پر میرے لیے حکم شرعی لوح محفوظ میں اس کا کیا حکم لکھا ہوا ہے وہ واضح نہیں ہوا، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ بس شارع نے یہ کیا کہ بھائی تمہارے عمل کو تمہارے لیے مشخص کر دیا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم مضطرب نہ رہو، پریشان نہ رہو۔ اصول عملیہ کا یہی کام ہے، چاہے برات ہو، چاہے احتساب ہو، چاہے تخیر ہو، چاہے احتیاط ہو، فقط اور فقط مقام عمل میں مکلف کے وظیفہ عملیہ کو معین کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بریکٹ میں بات بتا دوں، یہ ہمارے فقہ جعفریہ کا حسن ہے۔ اہل سنت کے یہاں ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استنباط حکم شرعی یا اجتہاد دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔ ایک مرحلے میں ادلہ اجتہادیہ کے ذریعے سے یا بقول شہید صدر کے ادلہ محرزہ کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کو احراز کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ اگر میرے پاس اتنے ادلہ محرزہ نہ ہوں تو کیا کروں؟ وہاں پر ہمارے عملی وظیفے کو معین کرنے کے لیے اصول عملیہ ہیں۔ یہ دو مرحلوں میں جو اجتہاد، پہلے مرحلے میں آپ جائیں حکم شرعی کو کشف کریں، خوب اگر حکم شرعی کو کشف کیا تو فبیا، اگر حکم شرعی کو کشف نہیں کر پاتے خوب اصل عملی کا تقاضا یہاں پر یہ ہے فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ اہل سنت کے یہاں یہ نہیں ہے، ان کے یہاں جتنے بھی جو وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بابا حکم شرعی کو کشف کرنا ہے، ولو ان کو وہ وسائل ظنیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے قیاس ہو، چاہے استحسان ہو، چاہے مسائل مرسلہ ہو، سد و ذرائع ہو، جو بھی ہو، یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی ہمارے ہاں دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔ آخوند پہلا اعتراض کہہ رہے ہیں بابا اس تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ قواعد کے جن کو آمادہ کیا گیا ہے استنباط حکم شرعی کے لیے۔ علم اصول میں تو فقط وہ قواعد نہیں ہے، علم اصول میں تو ایک بہت بڑا حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ، آدھا حصہ بلکہ علم اصول کا وہ ہے جس میں آپ کے لیے اصول عملیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصول عملیہ سے تو استنباط حکم شرعی نہیں ہوتا، فقط وظیفے کو معین کیا جاتا ہے۔ احکام شریعہ سے مراد ہے اولی اور ثانی دونوں نے، پھر بھی اعتراض ہوگا؟ بھلے پھر بھی اعتراض ہوگا۔ اولی و ثانوی نہ، آپ کہیں حکم واقعی اور ظاہری، حکم واقعی اور ظاہری، پھر بھی اعتراض وارد ہے، کیونکہ واقعاً برات عقلی کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا میرے لیے، ولو ان کے حکم ظاہری، فقط ایک وظیفے کو معین کیا جاتا ہے۔ اسی وظیفے کو اگر حکم ظاہری مراد نہ، یعنی وہ بھی حقیقت میں حکم نہیں ہے، حقیقت دیکھیں آپ تو تشخیص وظیفہ ہے فقط۔ ایسے اس کے لیے عقلاء یعنی یہ ایسے طریقہ سمجھیں
کہ مثلا آپ کو پتہ چلا کہ بابا فلاں چیز پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، کیا کروں میں؟ اچھا میں دیکھتا ہوں بھائی اس حلیت اور حرمت میں کس کی مصلحت زیادہ ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا. اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیونکہ یہ گوشت آپ کے سامنے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واقعی حلال جانور کا ہے یا کتے کا ہے. کتے کا گوشت ہو تو یار اس کے بہت زیادہ نقصان ہے، کیا کروں؟ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بس مجھے نہیں کھانا چاہیے، نہ کھاؤ. یہاں پر آپ کے لیے کچھ بھی کشف نہیں ہوا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، کچھ بھی نہیں. فقط اور فقط آپ نے اس کی مصلحت وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک عملی وظیفہ معین کیا. تو اصول عملیہ میں ایسے ایک یہ اشکال. دوسرا اشکال جس کے لیے لمبا چوڑا مقدمہ باندھا، وہ اشکال یہ ہے کہ اگر ہم علم اصول میں ظن مطلق کے قائل ہو جائیں، حجیت ظن مطلق کے، دلیل انسداد کو مانے، حجیت ظن مطلق کے قائل ہو جائیں، اور اس میں بھی ہمارا مبنا علی ناول حکومت ہو، اس صورت میں بھی یہ حجیت مطلق ظن کی بحث خارج ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر بھی استنباط حکم شرعی نہیں ہوا، وہاں پر بھی استنباط حکم شرعی نہیں ہوا. حجیت ظن مطلق علی نحو الحکومہ خب علم اصول کے مباحث میں سے ہے نا. ہو سکتا ہے آپ یہ ہو جائیں قائل، ہو سکتا ہے آپ اس کے قائل ہو جائیں. خب اگر اس کے قائل ہو جائے تو یہ بحث بھی علم اصول سے خارج ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بھی استنباط حکم شرعی تو نہیں ہو رہا، یہاں پر عقل آ کر آپ کے وظیفے کو معین کر رہی. ہمیں کیوں قید لگا رہے ہیں حجیت ظن مطلق علی ناول حکومہ؟ اس لیے کہ اگر علی ناول کشف کا تو یہ خبر واحد کی طرح ہو جائے گا، کہ اس صورت میں حکم واقعی سے کاشف ہو جائے گا، پھر اعتراض وارد نہیں ہوگا. صرف اس شک کے اندر اعتراض وارد ہوگا. یہ دو اعتراض. آخوند آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے گا آخوند تعریف میں کتنی تبدیلی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں علم اصول کی بہتر ہے یوں تعریف کریں آپ: صناعۃ یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طریق استنباط الاحکام او التي ينتهي الیہا فی مقام العمل. درست ہے. دیکھیں آخوند نے بہت سارے الفاظ چینج کیے. پہلا لفظ یہاں پر چینج اور تبدیل کیا علم کا. پہلی والی تعریف میں تھا العلم بالقواعد، یہاں پر لفظ لے کر ہے صناعۃ. خوب اس کا بھی نقطہ ہونا چاہیے. جی آغا اس کا نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ آخوند کا انہو توجہ دلا رہے ہیں. آغا علم اصول فقط قواعد کے جاننے کا نام نہیں ہے. آخوند کہہ رہے ہیں حقیقت پوچھیں تو علم اصول ایک مہارت ہے، مہارت ہے. جیسے شہید صدر نے حالانکہ اولا میں کہا تھا نا کہ ہم نے جو علم اصول کے بارے میں آپ کو کہا کہ فقہ کے لیے منطق ہے، وہاں پر بیان کیا تھا، کہا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں غلط بات نہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ فقط آپ نے قواعد کو جان لیا تو آپ فقیہ بن جائیں گے. نہ اصل بڑا کام ہے ان قواعد کی تطبیقات، ان کو مہارت سے استعمال کرنا. یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے. اصول میں فقط قواعد کا جان لینا کافی نہیں ہے، دقیق طریقے سے انسان کو ماہرانہ طریقے سے پتہ چلے کہ یہ کیسے استعمال ہوگا، یہ کیسے استعمال ہوگا، اس سے میں کہاں استفادہ کروں، اس سے میں کہاں استفادہ نہ کروں. این مہم ہے. اور صناعت معمولاً اس حرفت اور مہارت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا کاریگر وغیرہ ہوتا ہے نا مختلف چیزوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بابا اس کو مہارت ہے، یہ چیز یوں ہو، یہ چیز یوں ہو، یہ چیز یوں ہو، اس میں مہارت کا عنصر ہے. تو اولاً تو اس نقطے کی طرف آخوند نے متوجہ کیا کہ بابا یہ صرف علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، علم اصول صناعت ہے، فن ہے، ہنر ہے، ایک مہارت ہے، ایک کہ کیسے قواعد کو استعمال کرو. حالانکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک نقطے کی طرف متوجہ کیا
دوسرا کہ یعرف بہا، اس صناعت کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، جانا جائے گا کیا؟ القواعد، وہ قواعد کہ التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. اوپر لفظ تھا ممہدہ، اس کو انہوں نے تبدیل کیا یمکن ان تقع فی طریق. کیوں؟ کہہ رہے ممہدہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ علم اصول میں جس قاعدے کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی در حقیقت وہ استنباط حکم شرعی کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. حالانکہ ہم علم اصول میں بہت سارے ایسے قواعد کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی اس سے آپ استنباط حکم شرعی نہیں کر سکتے. مثلا جیسے قیاس، درست ہے، مطلق ظن، گفتگو تو ہوتی ہے، بحث تو ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس قاعدے کے بارے میں بھی علم اصول میں بحث ہو نتیجہ اس کا یہ ہو کہ حتماً وہ قاعدہ ثابت ہو گیا اور آپ اس سے استنباط حکم شرعی کر سکتے ہیں نا. اس کے بعد میری بات پوری ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ کہ جس میں ہمیں پہلی نظر میں جب تک ہم نے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے سے استنباط احکام شریعہ میں فائدہ ہو سکے، شاید یہ قاعدہ استنباط حکم شرعی کے لیے طریق واقع ہو سکے. ابھی میرے لیے مشخص نہیں ہے کیونکہ اب تک میں نے گفتگو نہیں کی، بحث نہیں کی. یہ تو نتیجہ میں بحث کرنے کے بعد لے رہا ہوں نا کہ یہ ثابت نہیں ہوا. لیکن شروع میں بحث اس لیے کرتا ہوں شاید یہ آلہ ہو، شاید یہ وسیلہ بنے استنباط احکام شرعی کے لیے، کمکار ہو. تو آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا بہت سارے قواعد، بہت سارے اقوال، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو علم اصول میں آپ بیان کرتے ہیں لیکن بعد میں رد ہو جاتی ہیں. لیکن وہ بحث بھی آپ کا اصولی بحث ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی ایک مبنا کو جب آپ نے رد کر دیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اصولی بحث ہی نہیں تھی، وہ بھی اصولی بحث ہے. وہ تو اس کی نظر، دوسرا ممکن ہے کہ اس کو وہ کرے اپنے لحاظ سے. یعنی ان قواعد کے بارے میں کہ جن میں پہلے مرحلے میں طریقیت کی شأنیت محسوس ہوتی ہے، نہ کہ بس آمادہ شدہ ہے کہ حتماً بالفعل یہ استنباط احکام شرعی میں ہمیں کیا کرے گا، نتیجہ دے گا. نہ، اگر یہ ہر علم کے اندر ایسے ہوتا ہے. ہر علم کے اندر فقط ان قواعد سے گفتگو تھوڑی ہوتی ہے، ان اقوال سے گفتگو تھوڑی ہوتی ہے جو مسلم ہوتے ہیں. نہ، ممکن ہے کہ رد بھی ہو جائے. خوب یہ جو آپ رد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو اسی علم کا حصہ ہے نا. بھلے علم کا حصہ ہے نا. خوب اس نقطے کو کیسے منعکس کریں؟ کہا کہ اس لیے ہم نے تعبیر استعمال کی یمکن ہو. بھئی ممکن ہے، ضروری نہیں کہ بالفعل واقع بھی ہو، نہ ممکن ہے واقع ہو. یہ دوسرا عنصر کہ ابھی تک اس تعریف کے ان نکات کے ذریعے سے ان اصل اشکالات کو دفع نہیں کیا ہے. درست ہے. پھر آگے کہا او التی، یا ایسے قواعد ہیں جو استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہو سکتے ہیں. کہ یہاں تک وہی مشہور والی تعریف ہوئی. اصول عملیہ کو اور حجیت ظن کو علی ناول حکومہ کیسے داخل کرے؟ کا تعریف کو تھوڑا سا اضافہ کرو. او التی، یا وہ قواعد کے ینتہی الیہ فی مقام العمل، کہ مجتہد جن قواعد کی طرف پہنچتا ہے مقام عمل میں. درست ہے. اس کے اعتبار سے اصول عملیہ بھی آ گئے اور حجیت ظن علی ناول حکومت بھی آ گیا. درست ہے. یہ آخوند کے اس عبارت کا مطلب. عبارت کو دیکھتے ہیں. اللہ اگر وقت بچ گیا تو اصل بات تو ہماری بات والی تھی لیکن دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، ذالک یعنی علم اصول کا موضوع ادلہ اربع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس مطلب کی تأیید کرتا ہے. اگر یؤید، مؤید
یہ لوگ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر اس چیز کے اندر من جہت حسن ہوتا ہے، من جہت نقص ہوتا ہے. مؤید اور دلیل میں فرق ہے. دلیل وہ ہے کہ جس میں نقص نہیں ہوتا، آپ کی نظر میں کوئی اس کے اندر جہت نقص نہیں ہوتی، کافی ہوتا ہے. لیکن مؤید ایک اعتبار سے آپ کے مدعا کو مضبوط کرتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت نقص بھی ہے اس میں، وہاں پر لفظ مؤید کہتے ہیں. خوب ہمارا مدعا جو ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر القواعد کا لفظ آیا ہے. یہ ہمارے مدعا کو کیا کر رہا ہے؟ مضبوط کر رہا ہے. لیکن کیوں نہیں کہہ رہے پھر یدلو، کیوں کہہ رہے ہیں یؤید؟ اس تائید میں ایک نقص ہے. نقص کون سا ہے؟ نا تعریف میں اشکال ہو نا ہمارے مدعا کے اعتبار سے کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربع نہیں ہے. خب اس کو تو بیان کر رہی ہے نا. خب تعریف میں اشکال ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کاری نداری. خود ہماری بات کے لیے آخوند یہ تعریف کس بات کے لیے لے کر رہا ہے؟ خب اس بات کے لیے کہ ادلہ اربع میں موضوع مناظر نہیں ہے. اس بات پر تو واقعاً دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ القواعد اس کو تو بیان کر رہا ہے. حالانکہ دوسرے اس کے اندر اشکال ہو نہ ہو دیکھے کاری نہ داری، اس مدعا کے لیے تو واقعاً ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، نقص یہ ہے کہ آغائے آخوند یہ جو القواعد سے آپ تمام وہ قواعد مراد لے رہے ہیں کہ حتیٰ کہ جو ادلہ اربع کے علاوہ بھی ہوں تعریف کرنے والوں کا یہ مقصود ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ تعریف ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے کہا کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربع ہے. تعریف کن لوگوں نے کی ہے؟ وہی مرزا قمی جو کہتا ہے کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربع ہے، وہی یہ تعریف کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مراد بھی اس القواعد سے وہ والے قواعد مراد ہوں گے جو ادلہ اربع کے ساتھ ہے. اس لیے تعبیر استعمال کریں وَيُؤَيِّد، نہ کہ یدلو. نقطہ مفہوم ہوا؟ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید کرتا ہے تعریف الاصول، علم اصول کی تعریف، بِأَنَّهُ کہ اصول کیا ہے؟ العلم بالقواعد الممہدہ، ان قواعد کا علم کہ جن کو آمادہ کیا گیا ہے لاستنباط الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے. وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفَهُ آخوند کہتے ہیں اگرچہ بہتر ہے یوں تعریف کی جائے. البتہ اس اولا سے مراد اولا تعیینی ہے، نہ کہ اولا استحبابی. کبھی کبھار افعل و تفضیل قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. اولو الارحام، کیسے وہ آیت اولو الارحام بعضهم، کیسے اولو الارحام، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہے کہ اولو الارحام مشہور آیہ کریمہ ہے یار، کسی کے ذہن میں ہے نا؟ قرآن میں تو ہوگی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا؟ اولو الارحام، ایک منٹ بلا دیکھ لیتا ہوں. یہ اکثر جملہ استعمال ہوتا ہے اسی لیے میں نے کہا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. ہاں احسنت. اولو الارحام، ہاں یہ ہے نا، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. یہ جو اولا ہے یہ اولویت تعیینی ہے کہ وہاں پر آپ جا کر میراث کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جو کہا گیا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یہ اولویت تعیینی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو مقدم کرو وگرنہ اس کو بھی آپ مقدم کر سکتے. نہ نہ نہ، اولا وہ اولویت تعیینیہ ہے کہ حتماً ایسے کر. بھلے بھلے بھلے. یا مثلا جیسے دوسرے مورد میں آپ کہتے ہیں نا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. یہاں پر احق کو تعیینی ہے
کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ قطعاً اسی کی آپ کو اتباع کرنی پڑے گی. امن لا یہدی الا ان یہدی، مگر یہاں وہ بندہ کہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، کہ یہاں پر بھی اولا یہ جو احق تعینی ہے، تو یہاں پر بھی آخوند اس اولا کو اولا تعینی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ الْأَوْلَىٰ تَعْرِيفُهُ، کیوں اولا تعینی ہے؟ اس لیے کہ آخوند کی نظر میں اس پر اشکالات وارد ہیں. اگرچہ بہتر ہے کہ یوں تعریف کی جائے، بہتر کا ترجمہ نہ ہاں پھر بہتر کا ترجمہ نہ کریں آپ کہ درست او التی ینتہی الیہ فی مقام العمل. وَإِن كَانَ الْأَوْلَىٰ تَعْرِيفَهُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ مَسْأَلَةَ حُجِّيَّةِ الظَّنِّ عَلَى الْحُكُومَةِ وَمَسَائِلَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ فِي الشُّبْهَاتِ الْحُكْمِيَّةِ مِنَ الْأُصُولِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ، بنابراین کے مسئلہ حجیت ظن بناوِ حکومت یا اصول عملیہ کے مسائل، اصول عملیہ فی الشبہات الحکمیہ، کیونکہ جو شبہات موضوعیہ میں اصول عملیہ ہے وہ علم اصول کا موضوع، وہ علم اصول کے مسائل نہیں ہیں. اصول عملیہ جو موضوعات خارجیہ میں آپ جاری کرتے ہیں وہ علم اصول کے مسائل میں سے نہیں ہے. درست ہے؟ تو کہہ رہے ہیں بنابراین کے مسئلہ حجیت ظن بناوِ حکومت کے مفصل وضاحت کی، اور اصول عملیہ کے مسائل اعلی اصول عملیہ شبہات حکمیہ میں جو ہیں یہ سب من الاصول، علم اصول سے ہیں. کما ہوا کذالک، نہ فقط اس مبنا کے مطابق بلکہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ ایسے ہے. درست ہے؟ خب یہ دوسری تعریف کے مطابق داخل ہوتے ہیں، پہلی تعریف کے مطابق داخل نہیں ہوتے ہیں. ان قلتا، بھائی چلیں ٹھیک ہے ہم پہلی تعریف کو مان لیتے، ان مسائل کو مسائل استطرادی کہتے ہیں. اللہ ضمناً بات آ گئی ہے، مگر علوم کے اندر استطرادی مباحث نہیں ہوتے کیا؟ استطرادی ہوتے ہیں. آخوند کہتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ اتنے لمبے چوڑے مسائل کو اصول عملیہ جو آپ کے آدھے علم اصول کو تشکیل دیتا ہے آپ اس سب کو آ کر کہیں یہ استطرادی بحث ہے. بھائی استطرادی بحث کوئی ضمناً چھوٹی سی بحث ہوتی ہے، نہ کہ آدھے کا آدھا علم اصول آپ استطرادی بنا دیں. کہہ رہے ہیں ضرورت ہے، کیونکہ بدیہی ہے کہ انہو شانی ہے کہ لا وجہ لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المہمات، اتنے اہم اور مہم مسائل میں کوئی داعی نہیں ہے کہ آپ استطراد کے ملتزم ہوں، آپ کہیں کہ یہ مسائل استطرادی ہیں. نہ، علم اصول کے مسائل، علم اصول کے مسائل ہیں تو پہلی تعریف شامل نہیں ہے، لہذا دوسری تعریف کرنی چاہیے. خوب حجیت ظن سے مراد وہی ظن مطلق ہو. بھلے 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 ظن مطلق، بھلے الا ان مسئلۃ حجیت الظن علی الحکومہ، ظن مطلق کی حجیت دلیل انسداد کی صورت میں وہ بھی مبنی حکومت کے مطابق، نہ کہ مبنی کشف کے مطابق. خوب یہ بات یہاں پر تمام ہوئی. اگرچہ اس تعریف کے مسئلے میں بعد میں بھی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، بہت مفصل گفتگو ہے، کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1 مہینے تک ہم لوگ آغا کے پاس تھے، مرحوم آغا شاہرودی خدا ان پر رحمت کرے، ان کے پاس جو خارج اصول میں جاتے تھے تو شاید کوئی 1 مہینے کے قریب تک تو یہ بحث چل رہی تھی. تو جو یہاں پر اہم نقطہ ہے کہ دیکھیے آگے والی میرا تھا ارادہ کہ بس کی بات کو پڑھیں گے لیکن چھوڑتے ہیں، اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کر دوں وہ نقطہ یہ ہے کہ قواعد فقہیہ اور مسئلہ اصولی میں کیا تفاوت ہے. اگر آپ کا حوصلہ ہو تو ٹھیک ہے وغیرہ چھوڑ دیتا ہوں، ہاں اگر تھک گئے تو پھر چھوڑ. اور قواعد فقہیہ میں کیا تفاوت ہے؟ قواعد فقہیہ اور مسائل اصولیہ، قواعد اصولیہ میں کیا تفاوت ہے. میں نے بھی دوبارہ بہت زیادہ تأمل کیا، بار بار ان تمام تعریفات کو دیکھا، اس مشہور کی تعریف سے کوئی اچھی مجھے تعریف نہیں لگی. ان میں سے بعد والوں نے جتنے ایرادات کیے انصافاً کوئی ایراد وارد نہیں ہے، نہ یاخون کا ایراد وارد ہے نہ بعد والے آغایون کا وارد ہے. سب سے بہتر تعریف یہی مشہور کی تعریف، اوپر والی پہلی تعریف.
بعد میں حالانکہ تقریباً سب لوگوں نے ایرادات کیے ہیں اس پر، لیکن الحق والانصاف، یعنی آپ اس تعریف کو دیکھیں نا، بابا سادہ سی تعریف ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ علم اصول ایک ایسا علم ہے جس میں ان قواعد کو خصوصیت سے بحث کرتے ہیں جن کو اس اعتبار سے آمادہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے حکم شرعی کو ثابت کریں، استنباط کریں حکم شرعی کو۔ کوئی بندہ آ کر مثلا شہید صادر اور دوسرے بزرگان آ کر کے بھائی کلمہ سعید بھی تو ایسے ہے جیسے حلقات میں ہم لوگ پڑھتے تھے، خوب آخر ناانصافی ہے، کلمہ سعید مگر وہ قاعدہ ہے کہ جس کو آمادہ کیا گیا کہ آپ استنباط حکم شرعی کریں، یہ کوئی لغت کا ایک معنی ہے، یہ کوئی قاعدہ ہے، اور اس کو خصوصیت سے اس کے لیے کلمہ سعید کا معنی جو بھی ہو، مٹی ہو یا وجہ الارض ہو، اس کو اس اعتبار سے خصوصیت سے لغت میں اور لغویوں نے آمادہ کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کریں۔ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قواعد اولاً تو وہ قاعدہ نہیں ہے، ثانیاً دوسرا یہ کہہ رہے مماہدہ کس چیز کے لیے آمادہ ہو، ان کو اس اعتبار سے آمادہ کیا گیا کہ آپ حکم شرعی کو استنباط کریں۔ اشکالات اخوان کا جواب، ہاں ایک منٹ، پھر اعتراض کرتے ہیں بابا منطق کے قواعد بھی تو یہاں پر آتے ہیں، رجال کے قواعد بھی تو یہاں پر آتے ہیں، خب وہ بھی وارد نہیں ہے۔ آیا منطق کے قواعد کو اس لیے آمادہ کیا گیا کہ آپ استنباط حکم شرعی کریں؟ بھلے استنباط حکم شرعی میں آپ کمک لیتے ہو، مدد لیتے ہو، لیکن الحق والانصاف خب ان کو اس لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ جو المماہدہ کی قید لگائی ہے ان مشہور نے اور بزرگان نے اس نیت کے ساتھ، بابا علم اصول میں خصوصیت سے وہ قواعد لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ کہ جن کو خصوصیت سے آمادہ کیا جا رہا ہے استنباط حکم شرعی کے لیے، لہذا یہ منطق و رجال و ادبیات کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو نقد کرتے ہیں وہ نقد وارد نہیں ہے، درست ہے۔ حالانکہ کلمہ مماہدہ پر شہید صدر جیسے دیکھتے ہیں، حالانکہ ثانیہ میں ایراد کرتے ہیں، وہ ایراد بھی وارد نہیں ہے۔ آخون کا یہ ایراد، وہ آخون کا یہ ایراد بھی عجیب ہے، آخون کو تو نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور بندہ کرے تو اس کا بنتا ہے لیکن ان کا نہیں بنتا، کیونکہ آخون خود مانا کرتے ہیں۔ خبر واحد کی حجیت کے بعد میں ہم پہنچے گے نا، وہاں پر خود مانا کریں گے حجیت یعنی منجزیت اور معذریت، خود مانا کریں گے، کیونکہ حجیت کے بارے میں مختلف اقوال ہے، جعل حکم مماثل ہے، جعل علمیت ہے، کیا ہے، یہ مختلف اقوال ہے، لیکن آخوند کی نظر یہ کہ حجت یعنی منجز اور معذر۔ خوب بندہ خدا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، وہاں پر آپ کیسے کریں؟ حجیت خبر واحد میں حجت ہے یعنی منجز ہے یا معذر ہے۔ خوب استنباط احکام شرعیہ میں وہ قواعد استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسے قواعد ہیں کہ احکام شرعیہ کی نسبت سے ہمیں منجزیت یا معذریت دیتے ہیں، جیسے خبر واحد کہ اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ آتا ہے استنباط حکم شرعی میں منجزیت اور معذریت، وہاں پر آپ کہتے ہیں خبر الواحد حجت یعنی کیا، یعنی منجز ہے یا معذر ہے، یہی معنی کرتے ہیں۔ خوب اصول عملیہ بھی اسی طریقے سے حکم شرعی کی بنسبت آپ کے لیے منجز اور معذر کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر کسی جگہ پر اصل عملی آ جائے وہ آپ کے لیے منجز ہے، معذر ہے۔ استنباط یعنی تنجیز، تعریض حکم شرعی کی نسبت، لازم نہیں کہ جدا گانا آ کر اس کی دم لگائیں آپ، آخوند کا ایراد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انصافاً الحق والانصاف، یہ مشہور کی تعریف مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یعنی اتنے اشکالات اس پر کرتے ہیں کہ بہرحال جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے مسئلہ فقہی، مثلا الماء مطہرون، الارض مطہرون، یہ کہلاتے مسائل فقہیہ، درست ہے۔ ایک ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ، مثلا قاعدہ طہارت، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، درست ہے۔ یا مثلا قاعدہ حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ۔
یا معاملات میں قاعدہ کل ما یزمن بصحیح یزمن بفاسد ہی، حلقات میں جیسے شہید صدر نے ذکر کیا، درست ہے کہ قاعدہ زمان کے باب میں ایسے ہے نا، مثلا بے خب اگر صحیح ہو تو زمان آور ہے، اگر فاسد ہوگی تو بھی زمان آور ہے، لیکن وہ مورد کہ جہاں پر اس کا صحیح زمان آور نہ ہو تو فاسد بھی زمان آور نہیں ہوتا، جیسے ودیعہ، آپ کسی کو امانت دیتے ہیں، اگر افراط و تفرید کے بغیر اس کے ہاتھوں سے چلی جائے تو وہ ضامن نہیں ہے، افراط و تفرید کے بغیر اگر وہ اس کے ہاتھوں سے چلی جائے تو ضامن نہیں ہے۔ کل ما لا یزمن بصحیح لا یزمن بفاسد، جو قاعدہ فقہیہ ہے، اسے کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ۔ اور بہت سارے قواعد فقہیہ معاملات میں، دوسرے تیسرے عبادات میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ۔ ایک ہوتا ہے قاعدہ اصولیہ، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں خبر الواحد حجتون، یا خبر الثقہ حجتون، خبر الثقہ حجتون، یا الامر ظاہر فی الوجوب مثلا، یہ قاعدہ اصولیہ ہے۔ قاعدہ اصولیہ، قاعدہ فقہیہ، مسئلہ فقہیہ میں تفاوت واضح ہے۔ مسئلہ فقہیہ اور قاعدہ اصولیہ میں فرق تو بالکل روشن ہے۔ وہ ایک جزئی مورد میں ہوتا ہے، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں الماء طاہر، درست ہے، وہاں پر تو ایک فرعیہ فقہیہ ہے، ایک فرعی اور جزئی حکم ہے، وہ تو روشن ہے۔ دیکھیے بحث آ جاتی ہے قواعد فقہیہ کہ ان میں کلیت پائی جاتی ہے، اور قاعدہ اصولیہ، ان دونوں میں بھی فرق یہ ہے بقول شہید صدر کے اور مشہور کے کہ قاعدہ اصولیہ میں ایک حکم کلی ہوتا ہے، پھر اس کی تطبیقات ہوتی ہیں۔ مثلا اس کپڑے کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے، پاک ہے یا نجس ہے، خوب قاعدہ طہارت کہتا ہے کل شیء لک طاہر۔ خوب یہ جو مورد خاص لباس میں مجھے شک ہو رہا ہے پاک ہے یا نجس ہے، یہ اس کل شیء لک طاہر کے جزئیات میں سے ایک جزئی ہے، یہ کلی قاعدہ اس پر فٹ ہو رہا ہے۔ قواعد فقہیہ اور اس کے جو موارد اجرا ہیں ان کے اندر نسبت کلی اور جزئی کی ہے، لہذا تطبیق والی بات آتی ہے، وہ قاعدہ اس پر منطبق ہو رہا ہے۔ لیکن قاعدہ اصولیہ میں اور حکم شرعی میں یہ کلی اور جزئی والی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر استنباط کی بات ہے۔ قاعدہ اصولیہ سے استنباط کرتے ہیں، کأنہ قاعدہ اصولیہ دلیل بنتا ہے اس کے لیے۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں خبر الثقۃ حجت، اب اگر کوئی خبر ثقہ آپ کے پاس آ جا کے نماز جمعہ واجب ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے خبر الثقۃ حجت، یہ دلیل ہے اس کے لیے، اسی لیے لفظ استعمال وہاں پر کرتے استنباط۔ قاعدہ اصولیہ اور اس حکم شرعی کے اندر تطبیق والی بات نہیں ہے، بلکہ حد اوسط والی بات ہے، حد اوسط والی بات ہے۔ پھر قاعدہ جو فقہی ہے اس میں کوئی دخالت نہیں ہوگی پھر؟ دخالت بے شک ہو، لیکن وہ علم اصول میں داخل نہیں ہے، استنباط میں نہیں آئے گا، استنباط میں نہیں آئے گا، وہ استنباط میں نہیں آئے گا۔ ہم علم اصول کے اندر ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو حقیقت میں دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، یا بقول بعض بزرگان کے کہ جیسے مرحوم نائنی بھی کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ کیا سے استنباط میں کبرا واقع ہوتا ہے، دلیل ہے، مسئلہ اصولی، وہ قاعدہ اصولی یا مسئلہ اصولی ایک ہی بات ہے، وہ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن قاعدہ فقہی ایسے نہیں ہوتا، وہ دلیل نہیں ہے، وہ وہی چیز ہے، یہ اس کا مورد ہے، صرف تطبیق کر رہے ہیں آپ قاعدہ فقہیہ کے اندر۔ کہ بہرحال قرار نہیں تھا کہ ہم لوگ کفایہ کو اس طریقے سے دیکھیں گے، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس آج وقت تھوڑا سا بچ گیا تھا، وقت کی بات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، لہذا یہ باتیں کی، لیکن آئندہ ایسے نہیں کریں گے، آئندہ ایسے ہوگا کہ کفایہ پر متمرکز رہیں گے۔
وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل